آج میں آپ کو 5 وہ وقت بتانے لگا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت انسان کی دعا رد نہیں فرماتے۔ ان کے اندر انسان کی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ وہ کون سے 5 وقت ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب آپ سو رہے ہو نا، رات کو اچانک رات کے کسی پہر میں آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ سو رہے تھے، آپ کی اچانک آنکھ کھل گئی تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العزت کو یاد کریں، اور پھر آپ کی کوئی بھی دعا ہے، آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اسی طرح دوسرا وقت یہ ہے کہ جب بھی اذان شروع ہو، اذان کا ٹائم ہوتا ہے نا، ہم اذان کا جواب بھی دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے خاموشی کے ساتھ دل میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اذان کے ٹائم۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے، یہ جو 10-15 منٹ ہوتے ہیں نا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا گھر میں ہو، نماز پڑھنے سے پہلے آپ نماز کی تیاری میں ہیں، تو اس وقت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے آپ اپنی دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح جب بارش ہو رہی ہو، دیکھیں بارش اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ جب بارش زمین پر ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، تو بارش کے وقت بھی اللہ سے اپنی دعائیں مانگیں، اللہ سے اپنی باتیں شیئر کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب تک، یہ جو والا ٹائم ہے نا، یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اللہ کے سامنے اس وقت بھی دعا مانگیں۔ تو میرے دوستو، میں نے آج آپ کو 5 وقت بتائے ہیں کہ بھائی ان ٹائم میں اللہ سے دعا مانگیں۔ اور اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور درود پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی دعا کریں، پھر دعا کریں، اور جب آپ کی دعا ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر درود پڑھیں۔ میرے دوستو دیکھیں، جو بندہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دیکھیں درود پاک تو قبول ہونا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ بعد والی دعا کو بھی قبول کر لے اور پہلے والی کو بھی اور درمیان والی کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی دعا کریں اس کے اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہماری جو جائز حاجات ہیں، جائز دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبول فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔